حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت، شان بشریت کہ حضور بشر ہیں۔ کیسے بشر ہیں؟ ہم جیسے بشر نہیں ہیں، حضور بے مثال بشر ہیں، بے مثال بے نظیر بشر ہیں، ایسے بشر کے سید البشر ہیں، اور ایسے بشر کے افضل البشر ہیں، اور ایسے بشر کے بشریت کو آپ کی وجہ سے کمال، عروج، فضیلت ملی۔ وہ بشر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اور ایسے بے مثال بشر کو کہہ رہے ہیں میرے جیسے بشر۔ افسوس ہے ایسے کہنے والوں پر کہ انہوں نے سرکار کو نہ سمجھا نہ جانا، پھر کلمہ کس بات کا پڑھ رہے ہیں؟ بھولے پن میں ہم لوگ کس سے بھی کچھ بھی سن لیتے ہیں۔ دیکھو قرآن کہہ رہا ہے حضور ہمارے جیسے بشر ہے، قرآن کہہ رہا ہے بھائی تم کو نہیں کہہ رہا ہے تم کہو، قرآن کہہ رہا ہے نبی سے کہ نبی آپ فرماؤ کہ میں تمہاری طرح ہوں، امتیوں سے نہیں کہا کہ تم کہو نبی میرے جیسے ہیں۔ یہ فرق کو سمجھیے۔ لوگ دھوکہ دیتے ہیں، کچھ بھی پڑھ کے بول دیتے ہیں، لوگ سمجھ لیتے ہیں ہاں ایسی ہے شاید۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کیا ہے؟ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کی شان یہ ہے، نرم زمین پر آپ اگر اپنا قدم رکھ کے چلتے وہاں پہ نشان بھی نہ بیٹھتے، نشان بھی نہ ہوتے۔ پتھر پر اگر آپ قدم رکھتے تو پتھر پہ نشان بیٹھ جاتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشر ضرور ہیں، افضل البشر ہیں، کامل بشر ہیں، انسان کامل ہیں، سید البشر ہیں، لیکن ہم جیسے بشر نہیں ہیں، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے، آپ کی مبارک آنکھوں کی نظر، مقدس چشموں کی نظر وہ ایسی ہے، در و دیوار تو دور، 300 400 500 کلومیٹر دور کیا ہو رہا ہے حضور وہ دیکھ کر فرماتے تھے آوازیں بلند نہ کرو کہ تمہاری آواز نبی کی آواز پر اگر بلند ہو جائے تو تمہارے اعمال بیکار ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہ چلے گا۔ سرکار ہمارے جیسے بشر نہیں ہیں، اسی لیے تو یہ ادب سکھایا جا رہا ہے۔ ماہ ربیع الاول حضور اکرم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا پر نور بابرکت مہینہ، جس کی 12ویں تاریخ پچھلے جمعہ گزر چکی ہے، آج اسی مناسبت سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بشریت کے متعلق کہ حضور بے مثال نورانی بشر ہیں، اس بارے میں کچھ احادیث شریفہ ہم آپ کے گوشے گزار کریں گے۔ معزز حاضرین، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نورانیت کا بھی ذکر فرمایا اور آپ کی بشریت کا بھی ذکر فرمایا۔ ایک مقام پر رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس ایک مقدس نور اور روشن کتاب آئی۔ سورہ مائدہ کی اس آیت پاک کے بارے میں تقریباً مفسرین اکرام کا یہ اتفاق ہے کہ نور، یہاں پر جس نور کے آنے کا ذکر ہو رہا ہے اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نور فرمایا کہ حضور نور بن کر تشریف لائے۔ دوسری ایک آیت پاک ہے جس میں حضور کے بشر ہونے کا تذکرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے انما انا بشر مثلکم، کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ حاضرین، اس کے متعلق تفصیلات تو بہت ساری ہیں، مختصر چند باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نورانیت کا ذکر فرمایا تو فرمایا کہ تمہارے پاس نور آیا، یعنی حضور نور ہیں، اس کا ذکر رب نے فرمایا۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت کا جب ذکر آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی آپ کہہ دیجئے کہ آپ بشر ہیں۔ رب نے نہیں فرمایا کہ ان کلمات میں کہ حضور بشر ہیں، بلکہ یہ ارشاد فرمایا کہ
حضور آپ یہ فرما دیجئے کہ آپ بشر ہیں ان لوگوں کی طرح۔ بہرحال حاضرین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بشریت کا عقیدہ بھی ایمان ہے اور حضور کے نورانیت کا عقیدہ بھی ایمان ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی حقیقت نورانیت ہے اور لباس بشریت میں آپ کو جلوہ گر کیا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس عالم میں اپنی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے ہوئی اور آپ انسانی شکل و صورت میں بے مثال بشر بن کر تشریف لائے، جبکہ آپ کی ولادت کے وقت نور بھی جلوہ گر ہوا۔ تو حضور بشر بن کر بھی تشریف لائے، ساتھ میں نور بھی بن کر آئے۔ یہ دونوں باتوں کا تذکرہ احادیث پاک میں ملتا ہے۔ تو ہم مسلمانوں کو عقیدہ یہ رکھنا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت نورانیت ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور بشری شکل و صورت میں ہوا ہے۔ یہ اہم عقیدہ ہے۔ صرف یہ کہنا کہ حضور بشر ہیں اور کچھ نہیں، تو یہ بات بھی صحیح درست نہیں ہے، اور صرف یہ کہنا کہ حضور نور ہے بشر نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ تو یہ کہنا چاہیے اور یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ حضور افضل البشر ہیں، حقیقت نورانیت ہے اور بشری شکل و صورت میں آپ کا ظہور ہوا ہے۔ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، اس عقیدے پر اعتقاد رکھنا لازم ہے۔ اب اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صرف یہ کہنا اور رٹ لگانا کہ حضور بشر ہیں، یا پھر یہ کہنا کہ ہمارے جیسے بشر ہیں، تو حاضرین یہ بات بالکل خلاف شرع ہے۔ یعنی کوئی بندہ، کوئی امتی حضور کو میرے جیسے بشر کہتا ہے تو بے ادبی ہے، جبکہ قرآن مجید میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی آپ فرما دیجئے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ فرمائیں میں تمہاری طرح بشر ہوں، مگر امت کو یہ حکم نہیں دیا گیا کہ تم کہو حضور میرے جیسے بشر ہے، یہ اجازت نہیں دی گئی۔ تو امتی کو حضور میرے جیسے بشر کہنے کی اجازت نہیں ہے، نہ ہی یہ کہنے کی اجازت ہے کہ نعوذ باللہ میں حضور کے جیسا ہوں، یا یہ کہنے کی اجازت ہے کہ حضور میرے جیسے ہیں۔ یہ دونوں خلاف شرع ہیں، بے ادبی ہے، گمراہی ہے۔ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے کا عقیدہ رکھنا چاہیے کہ حضور انسانی شکل و صورت میں تشریف لائے۔ اور حاضرین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانی شکل میں تشریف لائے، حضور کا بشر بن کر آنا انسانیت اور بشریت کے لیے شرافت ہے، بزرگی ہے، بلندی ہے۔ اگر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام بشری شکل و صورت میں تشریف نہ لاتے تو انسانیت کی کوئی فضیلت نہیں تھی۔ آج انسان کو، بشر کو فضیلت ملی کہ اشرف المخلوقات اس کا لقب ہے، تمام مخلوقات میں سب سے برتر، سب سے بہتر انسان ہے۔ یہ انسان کو اشرف المخلوقات کا لقب کیوں ملا اور اس کے سر پر تاج کرامت کیوں سجایا گیا؟ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اولاد آدم کو شرافت، بزرگی عطا فرمائی، اس کو مکرم کیا، عظمت دی۔ تو یہ خوشخبری انسان کو اس لیے دی گئی کہ حضور بشر ہیں۔ اگر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام بشری لباس میں تشریف نہ لاتے تو پھر انسانیت کو یہ فضیلت بھی نہیں ملتی۔ اب ان سب باتوں کے بعد اہم یہ بھی بات ہم کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام بشر ہیں، مگر مثل بشر نہیں ہیں، ہم جیسے بشر نہیں ہیں، بلکہ افضل البشر ہیں اور انسان کامل ہیں، سید البشر ہیں، بلکہ آپ بشر ہونے کی وجہ سے بشریت کو فضیلت ملی۔ یہ اور ایک اہم بات ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ حاضرین کرام، اب اس کے ساتھ یہ جو گفتگو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے، کچھ وضاحتیں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے احادیث شریفہ سے، قرآن پاک کی آیات سے۔ دیکھیے، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں یا کہتے ہیں کہ حضور ہمارے جیسے بشر ہے
معاذ اللہ استغفر اللہ۔ حضور ہمارے جیسے بشر ہوتے تو قرآن پاک میں کبھی یہ نہیں کہا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، جب تم حضور کی موجودگی میں بات کرو اپنی آوازوں کو پست رکھو، آوازیں بلند نہ کرو کہ تمہاری آواز نبی کی آواز پر اگر بلند ہو جائے تو تمہارے اعمال بیکار ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہ چلے گا۔ سرکار ہمارے جیسے بشر نہیں ہیں، اسی لیے تو یہ ادب سکھایا جا رہا ہے۔ اگر نعوذ باللہ کوئی کہے حضور ہمارے جیسے بشر ہیں تو آپ کے بارے میں قرآن میں کہا ہے کہ تمہاری آواز پہ آواز بلند مت کرو؟ کس کے بارے میں؟ دنیا میں کسی انسان کے متعلق نہیں ہے، صرف ایک اللہ کے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے جن کے متعلق قرآن نے کہا، رب نے حکم فرمایا نبی کی آواز پر اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، تمہارے اعمال بیکار ہو جائیں گے، تمہیں معلوم بھی نہ ہوگا۔ اتنی بڑی سزا دی جا رہی ہے، ایسا ادب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی سکھایا گیا ہے، کسی اور کا ادب ایسا نہ ہے، نہ کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کیسی ہے؟ قرآن مجید نے کہا حضور نور ہیں۔ قرآن پاک نے فرمایا کہ اے نبی آپ چاہتے ہیں اس لیے ہم نے بیت المقدس سے منہ پھیر کر کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا، یعنی حضور کی چاہت پر قبلہ بدل دیا گیا۔ آج ہے کوئی جو یہ کہہ سکے کہ میری چاہت پر قبلہ بدل جائے گا؟ اگر کوئی ایسا کہے قبلے کا انکار کرے، کافر ہو جائے گا، مومن بھی نہ رہے گا۔ کہاں حضور کے جیسے ہونے کی بات کر رہے ہیں؟ یا یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور میرے جیسے ہیں نعوذ باللہ، یا ہم جیسے بشر ہیں؟ سرکار کی شان تو یہ بیان ہو رہی ہے کہ حضور نے چاہا کعبۃ اللہ کو قبلہ بنایا جائے، رب نے اعلان فرما دیا قرآن مجید میں فولی وجہک شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف اے نبی آپ اپنا چہرہ انور پھیر لیجئے۔ تو یہ شان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کون کہہ سکتا ہے کہ حضور میرے جیسے بشر ہیں یا ہم جیسے بشر ہیں؟ نعوذ باللہ، اگر کوئی یہ کہے تو وہ بے ادبی کر رہا ہے، کیونکہ سرکار کی شان و عظمت قرآن پاک میں اس طریقے سے بتائی گئی ہے جو کسی عام انسان تو درکنار، دوسرے نبی بھی حضور کے جیسی فضیلت نہیں رکھتے۔ حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب نبی بھی حضور کے جیسی فضیلت نہیں رکھتے۔ پھر صحابہ کرام، تابعین، پھر بڑے بڑے اکابر، ان کے بعد عام لوگوں کی باتیں۔ تو عام لوگوں کے جیسے حضور کیسے ہو سکتے ہیں؟ معاذ اللہ، یہ کہنا بے ادبی ہے۔ اور حاضرین کرام، اس کے ساتھ چند اور مثالیں میں آپ کو احادیث شریفہ سے دینا چاہوں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بشریت کیسی ہے، اور حضور بے مثال بشر کیسے ہیں، اور حضور نورانی بشر کیسے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ہم صحیح بخاری کی کچھ احادیث پاک سمجھتے ہیں کہ حاضرین، نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے، آپ کی مبارک آنکھوں کی نظر، مقدس چشموں کی نظر وہ ایسی ہے، در و دیوار تو دور، 300 400 500 کلومیٹر دور کیا ہو رہا ہے حضور وہ دیکھ کر فرماتے تھے، وہ دیکھ کر فرماتے تھے۔ جیسے ملک حبشہ کے ایک بادشاہ کا انتقال ہوا، وہ ایمان لائے تھے، وہ ایمان لائے تھے وہاں پر حبشہ میں۔ جب ان کا انتقال ہوا، پیارے آقا نے فرمایا حبشہ کے بادشاہ کا انتقال ہوا ہے، ہم ان کی نماز پڑھیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ کس بادشاہ کا انتقال کون سے ملک میں کب ہوا ہے۔ اب اس کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ نماز غائبانہ تھی۔ حاضرین، یقیناً غائبانہ ہے ہمارے لیے، صحابہ کے لیے، حضور کے لیے وہ نماز غائبانہ نہیں تھی۔ شارحین نے لکھا ہے کہ ملک حبشہ کے بادشاہ کا جنازہ حضور کے سامنے لایا گیا، یعنی جنازے، بادشاہ کے جنازے اور حضور کے درمیان سے سارے پردے اٹھا دیے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کو سامنے دیکھ کر نماز پڑھائی۔ باضابطہ شارحین نے لکھا ہے، بڑے بڑے اکابروں نے۔ تو یہ بزرگوں کا عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے، مگر ایسے بشر کہ آپ دیکھنا چاہیں 300 میل کے فاصلے پر کسی انتقال کرنے والے شخص کو بھی دیکھ لیتے ہیں، اور کس وقت نماز پڑھانا ہے وہ بھی حضور بتاتے ہیں۔
اور یہاں مدینے میں ہو کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، کیونکہ جنازہ حضور کے سامنے تھا، اگرچہ کہ صحابہ کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو یہ نظر ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور اس سے بڑھ کر اہم ترین بات تو یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا جلوہ دیکھا، خالق کائنات کو بے حجاب دیکھا، مخلوق اور اللہ کے درمیان میں 70,000 پردے، 70,000 نورانی پردے، ایک پردہ بھی ہٹا دیا جائے اللہ تعالیٰ کے نور کی شعاعوں کو دیکھ کر ساری دنیا جل جائے، ایک پردہ بھی ہٹا دیا جائے، 70,000 پردے ہٹا دیے گئے، سرکار نے اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو اتنی مقدس آنکھیں پیارے آقا کی، حضور بشر ہیں، بے مثال نورانی بشر ہیں، اور ایسے بشر کہ آپ جیسا کوئی دنیا میں بشر نہیں، بلکہ آپ سید البشر ہیں، انسان کامل ہے۔ نبی پاک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آنکھوں کی بصارت اور اس کا کمال، سرکار کے کانوں کے سننے کی بات آتی ہے تو اس کے متعلق ابو داؤد، ابن ماجہ وغیرہ میں حدیث شریف ہے، صحابہ کرام کے درمیان حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ افروز ہے، اچانک بڑی چٹان کے گرنے کی آواز آتی ہے، جیسے کوئی پتھر گر جائے تو جیسی آواز آتی ہے ویسی آواز آتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے دریافت فرمایا کہ آپ نے کوئی آواز سنی؟ سب عرض کرتے ہیں کہ حضور ہم نے آواز تو سنی ہے مگر کیا آواز ہے ہم نہیں جانتے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70,000 سال پہلے دوزخ کی اونچائی سے ایک چٹان ڈال دی گئی تھی، آج وہ دوزخ کی تہ اور اس کے کنارے کو لگی، یعنی دوزخ کی گہرائی 70,000 سال کی اندر کی ہے، اور گناہگاروں کو اوپر سے پھینک دیا جائے گا، عزت سے جہنم میں اتارا نہیں جائے گا، اوپر سے پھینکا جائے گا، 70,000 سال لڑکتے ہوئے آدمی دوزخ کی گہرائی میں گرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک کی سرزمین میں ہو کر دوزخ میں گرے جانے والی چٹان کی آواز سماعت فرما رہے۔ تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں کی قوت، حضور بشر ہیں مگر عام بشر کے جیسے نہیں، سید البشر ہیں، افضل البشر ہیں، اور ایسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک مقام سے حضور تشریف لے جا رہے تھے، وہاں پر آپ نے 2 قبروں کو دیکھا، ان قبروں والوں کے پاس صحابہ کرام کو روکا، حضور نے فرمایا یہ 2 قبریں ہیں، ان قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے، اور ان پر عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ ایک چھوٹی سی بات تھی، وہ بچ سکتے تھے مگر نہیں بچے، مگر وہ گناہ کبیرہ تھا، بچنا آسان تھا۔ تو گناہ کبیرہ کیا تھا؟ فرمایا ایک قبر والا غیبت کیا کرتا تھا، ایک آدمی دوسرے کی غیبت کرتا ہے، جیسے آج کل تو غیبت تو عام ہو گئی، آج ہمارے زمانے میں غیبت کو برا نہیں سمجھ رہے، 2 لوگ ملے تو تیسرے کے بارے میں تبصرہ کریں گے، گھنٹوں گزر جائیں گے پتہ نہیں چلے گا، برائی بولتے جاؤ بولتے جاؤ، بولتے رہو، اپنے کو کیا کرنا ہے۔ فرصت ہے نا بھائی، فرصت اس لیے ہے تاکہ لوگوں کے گوشت کھاتے رہے۔ غیبت کرنے والا دراصل اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہے، مردار بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ مردار انسان کا گوشت کھانا جتنا برا ہے، اس سے بدتر غیبت کرنا ہے، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی غیبت کرتا تھا، اس کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہے، دوسرا پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا، اس کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہے۔ اب آپ غور کریں پیشاب کے قطروں سے بچنا کتنا ضروری ہے۔ آج کل ہمارے پاس نوجوانوں میں اکثر یہ بات دیکھی جا رہی ہے، وہ جینس پہنتے ہیں، پینٹ جینس پہنتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پیشاب کے وقت بیٹھ نہیں سکتے، بیٹھیں گے تو پیشاب کے قطرات صحیح نہیں نکلتے، کھڑے ہو کے کر رہے ہیں بعض لوگ معاذ اللہ۔ عذر کیا بتا رہے ہیں؟ نہیں مول صاحب پینٹ ایسا ہے کہ ٹائٹ ہے۔ کس نے کہا بھائی پہننے کے لیے؟ اتنا ٹائٹ آپ نے پہنا کیوں پہلے؟ کیا ضرورت ہے اس کے پہننے کی؟ ارے وہ پینٹ جو یہودیوں نے عیسائیوں نے ایجاد کی، وہ پہن کر تم اللہ کے نبی کی سنت کی خلاف ورزی کرو گے؟ سرکار نے حکم فرمایا بیٹھ کے پیشاب کرو، کھڑے رہ کے تو پیشاب گدھے کتے کرتے ہیں۔ انسان میں اور حیوان میں فرق کیا ہے؟ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج صرف ایک پینٹ کی محبت میں، ایک جنس کی محبت میں ہم اللہ کے نبی کی مخالفت کر رہے ہیں۔
اور بولتے ہیں نہیں اسلام اتنا سخت نہیں ہے. اسلام اتنا سخت نہیں ہے مگر تم کیوں سخت بن رہے ہیں؟ تم اتنے سخت کیوں بن رہے ہیں کہ اسلام کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے، نبی کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے، تم کیوں سخت بن رہے ہیں؟ افسوس کی بات ہے حاضرین کرام، پیشاب کے قطرے جو بدن پر، کپڑوں پر یا پینٹ یا پیجامے کے پینچوں پر گرتے ہیں وہ معاف نہیں کیے جاتے، عذاب ہوتا ہے اس کی وجہ سے. اللہ کہ توبہ کر لے، کپڑا صاف کر لے، بدن صاف کر لے، دھو لے تو جب وہ معاف ہو سکتا ہے. اس کے بعد توبہ بھی کرنا ضروری ہے کیونکہ پیشاب کے قطروں سے نہ بچنا بھی گناہ کبیرہ ہے. اس لیے حاضرین پہلے زمانے میں جیسا کہ حدیث پاک ہے سرکار نے فرمایا جب تم ضرورت کے لیے جاؤ تو نرم اور نچلی زمین کے پاس جاؤ، یعنی ایسی جگہ بیٹھو کہ تمہاری نجاست کے چھینٹے تمہارے اوپر نہ نہ اڑے. آج جو ہمارے پاس جو بیت الخلے وغیرہ بنے ہوئے انڈین ہو ویسٹرن ہو، اس طریقے سے کہ پیشاب کے قطرے کپڑوں پر اڑ جاتے ہیں، پاؤں پہ اڑ جاتے ہیں، اتنے اونچے بنے ہوئے، اس کی بناوٹی غلط ہے. یہ وہ طریقہ نہیں ہے جو اللہ کے نبی نے ہم کو سکھایا ہے. لیکن افسوس اب کیا کر سکتے، حالات ایسے. حاضرین یہ حالات کو بدلنے کی ضرورت ہے. کیوں ہم نے اپنے اوپر یہودیوں کو مسلط کر لیا ہے؟ جہاں ضرورت کرتے ہیں ضرورت کی جگہ بھی یہودیت. آخر کس بات پر ہم اللہ کے نبی کی سنت یا حضور کے حکم پہ عمل کریں گے؟ تو پیشاب کے قطروں سے نہ بچنا اتنا بڑا گناہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دوسرا پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا، اس وجہ سے عذاب میں مبتلا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی شاخ توڑی، اس کے 2 ٹکڑے کیے، 2 قبروں پہ رکھے اور فرمایا جب تک یہ تر و تازہ ہیں ان کے عذاب میں کمی ہوتی رہے گی. اس حدیث پاک سے سب سے اہم پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے اوپر تشریف لے جاتے ہوئے چلتے پھرتے زمین کے اندر کے حالات کو دیکھ لیتے تھے. قبر میں اندر عذاب ہو رہا ہے یا ثواب مل رہا ہے یہ دیکھ لیتے تھے. قبر میں کون آدمی ہے حضور یہ بھی دیکھتے تھے. اس نے کیا گناہ کیا تھا یہ بھی دیکھتے تھے، اور کس گناہ پر اسے سزا مل رہی ہے وہ بھی دیکھتے تھے. یہ ہمارے آقا کے آنکھوں کی قوت ہے. زمین بھی جن آنکھوں کو روک نہ سکی، وہ شان والے نبی، بے مثال نبی، افضل البشر، سید البشر نبی، ان کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ حضور ہمارے جیسے. معاذ اللہ، استغفر اللہ. شیطان بھی ایسی بولی نہیں بول سکتا جو آج انسان کہہ رہا ہے. بھولے پن میں ہم لوگ کس سے بھی کچھ بھی سن لیتے ہیں. دیکھو قرآن کہہ رہا ہے حضور ہمارے جیسے بشر ہے. قرآن کہہ رہا ہے بھائی تم کو نہیں کہہ رہا ہے، تم کہو. قرآن کہہ رہا ہے نبی سے کہ نبی آپ فرماؤ کہ میں تمہاری طرح ہوں. امتیوں سے نہیں کہا کہ تم کہو نبی میرے جیسے ہیں. یہ فرق کو سمجھیے. لوگ دھوکہ دیتے ہیں، کچھ بھی پڑھ کے بول دیتے ہیں، لوگ سمجھ لیتے ہیں ہاں ایسی ہے شاید. تو ہر ایرے غیرے کی بات نہ سنیں. زمانہ قدیم کے بزرگان دین نے جو لکھا سنایا ہے اسی کو مانیں. نئے لوگ دنیا میں آتے اور چلے جاتے ہیں، مگر ہمارا عقیدہ پرانا ہے، ہمارا دین پرانا ہے، ہمارا قرآن پرانا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس پہ ہم ایمان رکھتے ہیں وہ قدیم ہے، ہمارے نبی بھی سب سے قدیم ہے. تو پھر ہم کیوں نیا مذہب اختیار کر رہے ہیں؟ ہم کو پرانے مذہب پر، پرانے دین پر رہنا چاہیے. دنیا اگرچہ کہ ہم کو تانا دے یہ پرانے خیالات کے لوگ ہیں، پرانے خیالات کے لوگ ہی کامیاب ہیں. نئے خیالات والوں کے خیال بدلتے رہتے ہیں، ہر تھوڑے دن میں بدلتے رہتے ہیں. نیا فیشن آ گیا، پرانا چھوڑ دیے، پھر نیا لیے، پھر فیشن آ گیا، پرانا چھوڑے، نیا لیے. تو نئے بدلتے رہتے ہیں، پرانے ہی رہتے ہیں. مشہور محاورہ ہے اولڈ از گولڈ. جو پرانا ہے وہ سونا ہے. تو دین سب سے پرانا ہے، اس دین کو تھامیے، نئے لوگوں کی باتوں میں مت آئیے. بہرحال حاضرین کرام، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت، شان بشریت کہ حضور بشر ہیں. کیسے بشر ہیں؟ ہم جیسے بشر نہیں ہیں، حضور بے مثال بشر ہیں، بے مثال بے نظیر بشر ہیں. ایسے بشر کے سید البشر ہیں، اور ایسے بشر کے افضل البشر ہیں، اور ایسے بشر کے بشریت کو آپ کی وجہ سے کمال، عروج، فضیلت ملی. وہ بشر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. اور ایسے بے مثال بشر کو کہنے ہیں میرے جیسے بشر. افسوس ہے ایسے کہنے والوں پر کہ انہوں نے سرکار کو نہ سمجھا نہ جانا، پھر کلمہ کس بات کا پڑھ رہے ہیں؟
کیا کلمہ پڑھ رہے ہیں سمجھیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے کہہ رہے ہیں مگر دل سے اب تک سمجھے نہیں کہ حضور کون ہے۔ سمجھے بغیر پڑھے جانے والے یہ کلمے سے کیا فائدہ ہوگا؟ نبی کو سمجھیے، خدا کو سمجھیے، پھر کلمہ پڑھیں گے تو فائدہ ہوگا۔ بہرحال حاضرین کرام، اور ایک حدیث پاک آپ کو میں سناؤں گا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کیسی ہے، حضور کیسے بشر ہے۔ آپ اور ہم اور ہر انسان، ہر آدمی کے بدن سے پسینہ نکلتا ہے اور اس کے پسینے میں بدبو ہوتی ہے، پسینے میں خوشبو نہیں پائی جاتی، پسینہ ہے، تھوک ہے، لعاب ہے، بدبو ہوتی ہے۔ حاضرین، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں دوپہر کے وقت آرام فرما رہے تھے، سرکار کے بدن مبارک پر، چہرہ اقدس پر، دست مبارک پر پسینے کے قطرے نکل آئے۔ یہ دیکھ کر میں فوراً شیشی لائی اور آہستہ آہستہ کر کے قطرے نبی کے پسینے کے شیشی میں ڈالنے لگی، اتارنے لگی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نہ کھلے، میں یہ چاہتی تھی کہ آپ کے آرام میں خلل نہ ہو، لیکن سرکار نے آنکھ کھولی اور فرمایا کہ ام سلمہ کیا کرو گے اس پسینے کا؟ عرض کرتی ہیں کہ حضور آپ کے اس پسینے کو ہم خوشبو میں بسا کر، عطر بھی ایک خوشبو ہوتی تھی، لکڑی بعض جڑی بوٹیاں بھی خوشبو کی ہوتی تھی، مسک ہوتا تھا، ہرن کی ہڈی، تو فرماتی ہیں کہ ہم خوشبو میں بسا کر آپ کا پسینہ خوشبو استعمال کریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کی خوشبو ختم ہو جاتی ہے، حضور آپ کے پسینے کی خوشبو باقی رہتی ہے، اور دنیا میں حضور آپ کے پسینے سے بڑھ کر کسی خوشبو میں وہ نہیں خوشبو جو کہ آپ کے پسینے میں ہے۔ اس لیے پسینے کے قطرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خوشبو میں بسا کر صحابہ کرام استعمال کرتے تھے۔ حضور ہمارے جیسے بشر ہے؟ کون بیوقوف کہے گا کہ حضور ہمارے جیسے بشر ہے؟ اس میں شک نہیں کہ حضور بشر ہے، مگر ہمارے جیسے بشر نہیں ہے۔ تم جیسا بشر کہنے کا حق صرف سرکار کو ہے، ہم جیسا کہنے کا حق ہم کو نہیں ہے۔ حضور ہم جیسے کہنے کا حق ہم کو نہیں ہے، سرکار کو حق ہے کہ میں تمہاری طرح ہوں یہ کہے، مگر امتی اگر یہ کہے کہ حضور میرے جیسے ہیں تو وہ بے ادب ہے۔ یہ فرق ہے، اس فرق کو سمجھنا چاہیے۔ بعض لوگ قرآن کی آیت پڑھ پڑھ کے بولتے دیکھو قرآن میں آیا، دیکھو قرآن میں آیا۔ قرآن میں آیا میرے بھائی، مگر تم قرآن کو سمجھے کیا ہے؟ کیا سمجھے ہیں قرآن کو؟ غلط سلط سمجھ کے لوگوں کو غلط سلط سمجھا دے رہے ہیں، عقیدے بگاڑ دے رہے ہیں، بلکہ ایمان سے خارج کر دے رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل بشر ہے، بے نظیر بشر ہے، ایسے بشر کہ آپ کے جیسا نہ کوئی آیا نہ کوئی آ سکتا ہے، نہ کوئی پیدا ہوا نہ پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ خالق کائنات نے ایسی انسانیت کو پیدا ہی نہیں کیا، ایسی مخلوق کو پیدا ہی نہیں کیا جیسے رب نے حضور کو بنایا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، کہ اے نبی اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک بنایا۔ آپ انسان میں دیکھیے، اس کے تھوک میں بدبو، آنکھ میں میل، کان میں میل، بدن پر میل، اور اس کے بدن میں بدبو، پسینے میں بدبو، نجاستوں کا پتلا ہے۔ یہ انسان نہیں معلوم کس بات پہ اتراتا ہے۔ یہ عام انسان کی صفات ہیں، اس کے حقیقت ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے زلف مبارک سر انور کے بال پانی میں ہلا کر دے دیے جاتے تو بیماروں کو شفا مل جاتی۔ نبی پاک علیہ السلام سر انور میں تیل لگاتے اور امامے کو تیل نہ لگے اس لیے درمیان میں ایک کپڑا ڈالتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کا تیل وہ کپڑے کو اتنا لگتا، صحیح جامع ترمذی میں ہے کہ گویا وہ کپڑا تیل میں ڈبو کے نکالا گیا ہو ایسا نظر آتا۔ اس کے باوجود گرد و غبار کا ایک دھبا اس مبارک کپڑے پہ نظر نہیں آتا۔ آپ تیل لگائے ہیں سر کو، کپڑا کرتا بھی میلا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سر انور کو تیل لگا کر جو کپڑا سر پر ڈالتے وہ بھی ہمیشہ پاک و صاف اور نہایت سفید رہتا، گرد و غبار بھی اس پہ جمع نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے آقا کی شان ہے۔ کیسے ہوئے ہمارے جیسے بشر؟ نبی پاک علیہ السلام
हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखें इतनी प्यारी कि हुजूर सुरमा ना लगाते तो भी सुरमगी रहती, सुरमा ना लगाते तो भी सुरमगी रहती, और ऐसी ऐसी खूबसूरत नज़र आती। सहाबा फरमाते हैं कि ऐसी मुबारक आंखें हमने कहीं नहीं देखी। सरकार के मुबारक कानों की शान ऐसी, ज़मीन पर होकर हुजूर जहन्नम में गिरने वाले चट्टान की आवाज़ को सुन लेते हैं। ज़बान मुबारक ऐसी कि हुजूर जो फरमा दें वो हो जाए। एक मरतबा तिरमिज़ी की हदीस है, एक मरतबा एक शख्स खाना खा रहा था, सामने बैठकर बाएं हाथ से खा रहा है। सरकार ने फरमाया सीधे हाथ से खाओ, बाएं हाथ से खाना अच्छी आदत नहीं है। उसने कहा मेरा सीधा हाथ अकड़ा हुआ है, शल हुआ है। हाथ शल हो जाए तो जैसे होता है, तो जैसे उसने कहा, सरकार ने फरमाया वाकई ऐसा ही हो जाए, तो उसका सीधा हाथ उसी वक्त शल हो गए, फिर कभी सही नहीं हुआ। जिनकी ज़बान से जो बात निकले पूरी हो जाए। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक सहाबिया के घर तशरीफ़ ले गए, फरमाया कि क्या पका रही है? अर्ज़ किया हुजूर बकरे की दस्त बना रही हूँ, गोश्त। तो सरकार सहाबाई किराम के साथ थे। फरमाया एक दस्त दो, उन्होंने एक दस्त निकाल के दिया। हुजूर ने फरमाया और एक दो, उन्होंने और एक निकाल के दिया। सरकार ने फरमाया और एक दस्त दो, तो उन्होंने कहा कि हुजूर बकरे के 2 ही दस्त होते हैं। तो हुजूर ने फरमाया अगर तुम देती, जितने मांगता उतने दे देती। हुजूर जितने फरमाते उतने हांडी से निकल आते। ये सरकार फरमा रहे हैं अगर आप खामोश रहती तो मैं जितने दस्त मांगता उतने आ जाते और उतने आप दे देती। आपने ये क्यों कहा कि 2 ही होते हैं? और एक सहाबी आए, अर्ज़ किया कि हुजूर मेरे वालिद ने हज नहीं किया था, मैं उनकी तरफ से हज करूं? फरमाया हाँ करो। क्या हर साल करूं? क्या हर साल हज करना फ़र्ज़ है? उन्होंने 3 बार सवाल किया, हुजूर खामोशी इख्तियार फरमाए। बाद में फरमाया अगर मैं हाँ कहता सारे मोमिनों पे हर साल हज फ़र्ज़ हो जाता। अल्लाह ने एक बार फ़र्ज़ किया था, अगर सरकार फरमाते कि हर साल हज फ़र्ज़ है तो फिर हर साल फ़र्ज़ होता। ये ज़बान की तासीर है हमारे आका की। हम ज़बान रगड़ लिए, पेशानी रगड़ लिए तो भी कुछ होने वाला नहीं है, फिर हुजूर हमारे जैसे बशर कैसे हुए? क्या कह रहे हैं मेरे भाई? सोच के कहो, गौर करके कहो, किसके बारे में कह रहे हैं? इतनी भी बेअदबी। जिस नबी का कलिमा पढ़ते हैं उस नबी को ही नहीं समझे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान और अज़मत क्या है? हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़दम मुबारक की शान ये है, नर्म ज़मीन पर आप अगर अपना कदम रख के चलते वहाँ पे निशान भी ना बैठते, निशान भी ना होते। पत्थर पर अगर आप कदम रखते तो पत्थर पे निशान बैठ जाते थे। इसीलिए आज भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक के निशान पत्थरों पर मौजूद है। दिल्ली की जामा मस्जिद में ज़ियारत करवाई जाती है, कभी जाना हुआ तो कर लीजिए। माशाअल्लाह सरकार के कदम पाक के निशान पत्थर पर आज भी मौजूद है। गालिबन यहाँ हमारे शहर में मक्का मस्जिद में भी मौजूद है, वहाँ भी आप ज़ियारत कर सकते हैं। तो ये शान है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदम पाक की। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर ज़रूर है, अफजलुल बशर है, कामिल बशर है, इंसान कामिल है, सैयदुल बशर है, लेकिन हम जैसे बशर नहीं हैं। ये समझने की ज़रूरत है। हम जैसे बशर नहीं है। अगर कोई हम जैसे बशर कहता है मादल्ला बेअदब है, बेअदब है, बल्कि कुफ्र का अंदेशा है। अल्लाह ताला ने जिस नबी को बेमिसाल बनाया, बेनज़ीर बनाया, किसी के जैसा नहीं बनाया, हम कैसे कह सकते हैं हुजूर हमारे जैसे हैं? हाज़िरीन किराम, हमारे आका हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत क्या है? लुआब दहन की बात देखी। आज आप अपने लाडले बच्चों को प्यार करें, उनको अगर थूक लग जाए बाप का, बच्चे अपने गाल पोंछ लेते हैं, अपने गाल पोंछ लेते हैं अगर थूक लग जाए। कुर्बान जाइए सहाबाई किराम पर। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुल्ली फरमाते वज़ू में, सहाबाई किराम अपने हाथों में कुल्ली ले लेते थे, ज़मीन पर गिरने नहीं देते थे। कैसे जानिसार, कैसे जांबाज थे, क्या मोहब्बत थी उन सहाबाई किराम की हुजूर से। उन्होंने देखा था अपने आँखों से कि सरकार का मकाम क्या है। अब हम जैसे अंधे नहीं थे वो, कि हम अंधे हैं, हमको नज़र नहीं आया, हम कुछ भी कह ले। सहाबाई किराम ने देखा था,
تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کلی اپنے ہاتھوں میں لے کر چہرے پہ مل لیتے تھے۔ صحیح بخاری کہتی ہے، یہ کوئی ضعیف حدیث بھی نہیں ہے، ایسے بشر ہیں حضور کہ صحابہ کرام جن کی کلی بھی اپنے چہروں پر لے کر مل لیتے تھے۔ حاضرین کرام، بڑی مشہور حدیث پاک ہے خصائص کبریٰ میں، ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے، تمام صحابہ کرام کے ساتھ کچھ دیر بیٹھے رہے۔ جب صحابہ کرام چلے گئے، محفل ختم ہوئی، پیارے نبی علیہ السلام کی خدمت میں جو صحابی بیٹھے تھے وہ اکیلے تنہا بیٹھے ہوئے، کچھ عرض نہیں کر پا رہے۔ حضور نے فرمایا کہ کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو عرض کرتے ہیں کہ حضور میں بیمار ہوں، میرے سارے بدن پہ زخم ہے، علاج کروایا، بڑے بڑے طبیبوں کو بتایا، مگر اس کا کوئی علاج نہیں ہو رہا ہے، شفا نہیں ہو رہی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحم آ گیا، آپ اپنے دست مبارک میں اپنا لعاب دہن ڈالا، ہاتھوں میں حضور نے اپنا مبارک تھوک ڈالا اور اس کے بعد ان کے بدن پر ملنے لگے۔ اپنے ہاتھ میں لعاب ڈالتے، بدن پہ ملتے، سارے بدن کو حضور نے اپنے دست مبارک سے ملا۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ ادھر حضور کا لعاب دہن ملنا ختم ہوا، سارا بدن شفا یاب ہو گیا، زخم تو زخم، نشان بھی میرے بدن پہ باقی نہ رہا، نہ صرف یہ بلکہ میرے سارے بدن سے خوشبو آنے لگی۔ وہ فرماتے ہیں میں نے 4 شادیاں کی تھی، جب کسی میری عورت کے پاس، کسی بیوی کے پاس جاتا، وہ کہتی کہ آج آپ نے کون سی خوشبو لگائی، اور وہ کہتی کہ ہر دن جب آپ ہمارے پاس آتے ہیں نئی خوشبو آتی، پہلے جیسی خوشبو نہیں آتی، یہ کون سی خوشبو ہے، راز کیا ہے بتائیے۔ تو حاضرین، وہ صحابی فرماتے ہیں کوئی خوشبو میں نے استعمال نہیں کی، نہ کرتا ہوں، صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم فرمائی ہے، اور یہ پوری حدیث پاک انہوں نے سنائی۔ یہاں یہ حدیث نقل کر کے حضرت بانی نظامی نظامیہ شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب مبارک کو صرف شفا کے لیے استعمال کیا تھا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لعاب دہن کی برکت خوشبو کے طور پہ ہمیشہ کے لیے رکھ دی۔ کیوں؟ رب بھی یہ چاہتا ہے کہ کوئی میرے نبی کے لعاب کو عام لعاب نہ سمجھے، یہ وہ لعاب ہے جس سے شفا بھی ملتی ہے، یہ وہ لعاب ہے جس کی خوشبو بدن میں نسلوں تک باقی رہتی ہے، اور ہر وقت خوشبو بدلتی رہتی ہے۔ گویا کہ حضور کے لعاب لگنے کی وجہ سے ان کا بدن خوشبو کا مرکز بن گیا تھا کہ ہر دن نئی خوشبو ان کے بدن سے آتی تھی۔ تو حاضرین کرام، یہ ہمارے آقا بشر ہیں، ایسے بشر ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں ہمارے جیسے بشر ہیں، نعوذ باللہ نہیں، یہ ایسے بشر ہیں جن کے لعاب میں بھی شفا ہے، جن کے لعاب میں بھی خوشبو ہے۔ حاضرین کرام، اور ایک خاتون صحابیہ حضور کی خدمت میں آئی، یہ بھی خصائص کبریٰ میں، عرض کرنے لگی کہ حضور میری بیٹیاں بہت زیادہ ہیں، ان کی شادیوں کا انتظام کرنا ہے، آپ میری کچھ مدد فرمائیے۔ ویسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی مانگتے تو ان کو ضرور عطا فرماتے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ ایک شخص آئے، بعد میں ایمان لائے، آ کے کہنے لگے حضور مجھے کچھ چاہیے، تو سرکار نے فرمایا فلاں وادی میں جاؤ، پہاڑوں کے درمیان کا کھلا میدان کا حصہ، اس میں جتنی بکریاں ہیں سب میری ہیں، میں نے آپ کو عطا کر دی، ساری بکریاں۔ مانگنے کچھ آئے تھے تو وہ اپنے قبیلے میں گئے اور کہنے لگے کہ لوگوں، میں ایسے سخی کے دربار سے آ رہا ہوں، 2 جہاں میں ایسا سخی نہ ہوگا، ہم نے کچھ مانگا تو اتنا دیا کہ اب میری نسلیں غریب نہ رہیں گی، اور کہنے لگے کہ میں ایمان لانے کے لیے جا رہا ہوں، تم بھی چاہتے ہو تو میرے ساتھ چلو۔ سارا قبیلہ آ کر حضور کے دست پر ایمان لائے۔ ایسا دینے والے آقا جب ایک خاتون اپنی بیٹیوں کے لیے پوچھ رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شیشی ہو تو لاؤ۔ وہ شیشی لے کر آئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پسینہ نکال کر اس شیشی میں ڈالا۔ حاضرین، پسینہ جب چاہے آتا ہے کیا بولی؟ تو معلوم یہ ہوا حضور چاہے تو آپ کو پسینہ آتا، حضور نہ چاہے تو آپ کو پسینہ نہیں آتا۔ تو ایسے جیسے کہ کوئی پانی کے ہاتھ چھڑکتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک ایسے نچوڑ کر پسینہ ڈالتے ہیں اس شیشی میں، اور فرماتے ہیں یہ پسینہ تمہاری بیٹیوں کے لیے میرا تحفہ ہے۔ اب اس پسینے کی برکت کیا تھی؟ جیسے وہ گھر لے گئے، غیر سے ان کے پاس سارے شادیوں کا انتظام ہوا، رشتے بھی طے ہو گئے، اور حضور نے فرمایا یہ اپنی بچیوں کو لگاؤ۔ تو حاضرین، وہ لڑکیاں، دلہنیں وہ خوشبو لگائی حضور کا پسینہ،
دنیا کی خوشبو نہیں لگائی، وہ بھی کتنی خوشبخت تھی، کیا فضیلت تھی ان کی بھی۔ آج شادی کے موقع پر دلہا دلہن گھنٹوں صرف کر کے، ہزاروں روپیہ صرف کر کے اللہ کی دی ہوئی اچھی صورت کو بگاڑ لیتے، میک اپ کرا کے اچھی خاصی صورت رب نے جو بنائی، مطلب اپنے کو اللہ کی دی ہوئی صورت پسند نہیں ہے اس لیے حجام سے کرا لیتے۔ کیا بات ہے بولیے؟ لیکن دیکھیے کیا کیا خوشبو آج لگا رہے ہیں، کیا کیا تماشے لوگ کر رہے ہیں۔ وہ کتنی بہترین دلہنیں تھی کہ حضور نے اپنا پسینہ خوشبو کے طور پر ان کو دیا تھا۔ جب وہ خوشبو لگاتی ہیں ایسے خوشبودار ہو جاتی ہے کہ ہمیشہ وہ مہکنے لگتی تھی، ان کی اولاد ہوئی تو وہ اولاد بھی خوشبو سے مہکنے لگی، اور وہ گھر مدینہ پاک میں خوشبو کا گھرانہ سے مشہور ہو گیا۔